بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیم یار خان سے ایک صاحب ہیں، نام لینا مناسب نہیں، انہوں نے اپنی ایک پریشانی کا ذکر کیا ہے، تو یہ معاملہ چونکہ عموماً لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے تو اس لیے انہیں جواب دیتے ہوئے میں یہ بات آپ سے بھی شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے گناہوں کی زندگی چھوڑتے ہوئے یہ عہد کیا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاروں گا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی پوری کوشش کروں گا۔ تو شروع میں تو گھر والے بہت خوش تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اصلاح کی کوششیں شروع کی تو میرے دوست احباب بھی مجھ سے دور ہونے لگے، اور گھر میں بھی مجھے مخالفت کا سامنا ہے، بلکہ گھر کے افراد میں سے تو کوئی زیادہ وقت میرے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ عجیب کشمکش میں ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، آپ سے رہنمائی کی درخواست ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے شخص کے پاس تو کوئی کافر بھی بیٹھ جائے تو وہ بھی سکون اور اطمینان کی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے، اور آپ سے آپ کے اپنے گھر والے بھی بھاگنے لگے ہیں، تو اس کی وجہ آپ کا دین پر چلنا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اس سب کچھ کی وجہ یہ ہے، اور یہ عموماً لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جب وہ دین کی طرف چلتے ہیں اور اسے رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق کوشش کرتے ہیں زندگی گزارنے کی، تو یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ دینی اور دنیاوی معاملات میں توازن قائم نہیں رکھ پاتے، ان کا رویہ ہی عجیب ہو جاتا ہے۔ انہیں اچانک سب کی اصلاح کی فکر یوں لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ آنن فانن سب کی زندگیاں بدل ڈالنا چاہتے ہیں، اور ان کے مزاج میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی آ جاتی ہے، ہنسی مذاق کو بھی ایک جرم سمجھنے لگتے ہیں، اور لوگوں کی اصلاح کی ایسی شدید فکر رہتی ہے کہ اور پھر وہ دوسروں کو ان کی گمراہی کا احساس دلانے کے لیے موقع بے موقع تبلیغ سے بھی گریز نہیں کرتے۔ پھر وہ اپنے مخصوص نظریات کی لاٹھی اٹھا کر اپنے بہن بھائی دوست احباب اور ارد گرد کے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس کا پھر رد عمل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، کسی کو اس کا طرز زندگی بدلنے پر آمادہ کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے صبر، حوصلہ اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ صوفیاء کرام نے اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو بدلا ہے۔ یہاں ایک دن دین کی طرف لگتے ہیں، دوسرے دن لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ یہ وہی اسلام ہے نا جس نے اہل عرب جیسے سخت مزاج لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا تھا۔ ایک بندہ اسلام قبول کر کے واپس جاتا اور پھر وہ پورے قبیلے کا دل جیت لیتا تھا، اور اس کی وجہ سے سارا قبیلہ اسلام لے آتا تھا۔ مدینہ منورہ میں اسلام کی اشاعت کا بنیادی سبب کتنے لوگ تھے؟ صرف 6-7 آدمی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نبوت کا 11واں سال تھا، مدینہ سے جسے یثرب کہا جاتا تھا 6 آدمی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ طور پر رات کی تاریکی میں ملاقات کی اور اسلام قبول کیا۔ ان کی محنت سے پھر اگلے سال کچھ اور لوگ آئے، اور پھر ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی مزید اشاعت کے لیے صرف ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور مدینہ منورہ میں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ تو میرے بھائی، انہوں نے کافروں کے دل جیت لیے تھے، آپ سے آپ کے اپنے گھر والے بھاگ رہے ہیں، تو اس کی وجہ آپ کا دین نہیں، آپ کا ذاتی رویہ ہے۔ آپ دینی و دنیاوی معاملات میں توازن قائم نہیں رکھ پاتے۔ آپ دوسروں کے لیے مخلص ہیں اور ان کی اصلاح چاہتے ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز تبلیغ سے ناواقف ہیں۔ اگر آپ واقعی لوگوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ دیکھیں، جو شخص حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاتا ہے اسے تو رحمت میں سے حصہ مل جاتا ہے، اور اتنا ملتا ہے کہ وہ بانٹنے لگ جاتا ہے، جہاں جاتا ہے رحمتوں کی تقسیم کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دلوں کے زخموں کا مرہم بن جاتی ہے، اس کے الفاظ دکھوں کا مداوا ہو جاتے ہیں، جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں سکھ بانٹتا چلا جاتا ہے، خوشیاں تقسیم کرتا جاتا ہے۔ اس سے تو پرائے بھی اپنائیت محسوس کرتے ہیں، اور وہ تو مجسم رحمت اور برکت بن جاتا ہے۔ ایک شخص حضرت امام جعفر الصادق کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے تبلیغ کے کام میں آسانی ہو۔ فرمایا کوشش کرنا دین کی تبلیغ کے لیے تمہیں اپنی زبان استعمال نہ کرنا پڑے۔
یعنی تمہارا عمل ہی ایسا ہو کہ لوگ تمہارے جیسا بننے کی خواہش کرتے ہوئے دین کے قریب ہو جائیں۔ تو میں پھر دہرا رہا ہوں کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، حضور کی سیرت کو پڑھیں، پھر آپ کو زیادہ تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور زیادہ بحث اور روک ٹوک کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ جزاک